تو نکل گئی ہے نا، اب اٹھ کے جا، اٹھ ہاتھ میں لا، دوڑ دوڑ دوڑ۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں، اور چھڑ دو کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا، اور اگر نہ ہوا نا اگلی گل آپ سمجھ جاؤ، اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دیو، اون میں تکنا کیڑا بابا سامنے آندا ہے، جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے، بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے، بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ، اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں، ان کو کہیں یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو۔ ہمارے پاس بھی اب ایک مریض یہاں پہ آ گیا ہے اور ہم اس مریض کے منہ سے بھی کوشش کریں گے کہ لوہے کی گولیاں، سوئیاں اور کیلیں برآمد کر سکیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ سب میں ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب نے پیر حق خطیب صاحب کا وہ جو ایک مریضہ کے منہ سے کیلیں اور گولیاں اور سوئیاں برآمد کر رہے ہیں وہ کس کس نے دیکھ رکھا ہے؟ اگر پلیز آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ان میں سے بہت سارے بلکہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کے؟ خیریت سے؟ آپ نے دیکھا تو کیا لگا آپ کو؟ دیکھا حیرانگی تو ہوئی ہے کہ اچھا اگر کوئی دم کی وجہ سے اگر کوئی چیز اس طرح نکلتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ کہتے ہیں کنٹینیو نکلتی ہے تو اچانک بند ہو جاتی ہے، ہم پیر صاحب کے پاس آئے تو یہ اب دم کیا تو یہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، تو بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حیران تو ہوئے ہیں لیکن اب آپ نے ایکسپوز کرنا ہے، آپ نے پکڑ آپ کے سامنے جی، یہ سارے لوگ یہی کہ مارکیٹ کی ہے نا جی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اور کس نے وہ ٹرک دیکھا ہوا جی؟ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کو صحت دے۔ تو کیا ہوا تھا آپ کو بھائی؟ بھائی کچھ میرے پاس میں تقریباً 6-7 بار ہی گیا ہوں ان کے پاس دم کروانے کے لیے، تو مجھے کہتا ہے جی بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں کہا جی پیدائشی ہے، قدرتی ہے۔ کہتے ہیں جی تو دنیا میں آپ کا پہلے ہی دیکھا اتنا بنا پاؤں۔ میں کہا جی آپ کی شان ہے۔ کہتے آپ کا پاؤں چھوٹا ہو جائے؟ میں کہا جی۔ کہتے جاؤ آپ کا پاؤں چھوٹا ہو گیا۔ تو چھوٹا ہو گیا؟ نہیں ہوا، نہیں ہے، نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ اور آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے ان کے پاس؟ ہاں جی، اور انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے پیر حق خطیب کے خلاف سید اقرار الحسن شاہ صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، اور اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، کرامت کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، اللہ کا ولی وہ شخص ہوتا ہے جو کامل مسلمان ہو، وہ خلوت میں جلوت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو، اور ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے اس کا دامن پاک ہو، خواہ اس سے کسی کرامت کا ظہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ صاحب کرامت کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ تو اللہ کے ولی سے کبھی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلا ایک مریض تھا جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اب اس کے گھر والوں نے اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے گئے، اس نے دم درود کیا، کچھ پڑھ کر پھونک مار دی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اور ایک مریض ایسا ہے جس کو اس نے دم کیا، وہ شفا یاب نہیں ہوا۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو شفا یاب ہو گیا ہے وہ بھی اللہ کی اذن سے شفا یاب ہوا ہے، اور جس کو شفا یابی نہیں ہوئی، جس کو فائدہ نہیں پہنچا، وہ بھی تو اللہ کا اذن تھا۔ اللہ چاہتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اللہ چاہتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اس کی بیماری مشکل حل ہو جاتی۔ تو جب یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اللہ کا ولی ہی نہیں ہے، اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں، سوشل میڈیا پر جا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ اسلام
اسلام کے خلاف طریقہ ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو، دوسرے مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی حل ہو جائے، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل حل ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری دور ہو جائے۔ تو پیر حق خطیب صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بالکل غلط ہے۔